صفحہ نمبر 248 248 اور سبجیکٹ ہے ہمارا دشمنوں کی نظر سے چھپے رہنے کا ایک عمل۔ دشمنوں کی نظر سے چھپے رہنے کا ایک عمل، مستند مجموعہ وظائف۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ، یہ ان کی تصنیف ہے۔ صفحہ نمبر 248، دشمنوں کی نظر سے چھپے رہنے کا ایک عمل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چاہتے کہ مشرکین آپ کو نہ دیکھ سکیں تو قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ 3 آیتیں یہ ہیں، ایک آیت سورت کہف میں ہے، دوسری آیت سورت نحل میں، اور تیسری آیت سورت جاثیہ میں۔ اِنَّا انزلنا، سورت جاثیہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا۔ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا۔ پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھیں۔ قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر یہ چل رہا تھا اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے، مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ امام سہلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ سے جو روایت نقل کی گئی ہے، میں نے وہ رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی۔ دلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصے ان کی قید میں رہا، پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے، مگر اس شخص نے بھی یہ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے، حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور اس کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ سورت یاسین کی وہ آیات بھی ملا لی جائیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا۔ جب کہ مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا، آپ نے یہ آیات پڑھیں اور ان کے درمیان نکلتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے، ان میں سے کسی کو خبر نہیں۔ سورت یاسین کی وہ آیات یہ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ دشمن نے 2 گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا، کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی، مگر میں سورت یاسین کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے،
پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی اور یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔